السلام علیکم۔ طنز و مزاح ہمارا آج کا مضمون ہے، اور اردو ادب کو آپ اب 11ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں، اگلے سال 12ویں میں پڑھیں گے تب بھی آپ کو طنز و مزاح نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ بی اے وغیرہ یا آگے گریجویشن پوسٹ گریجویشن میں بھی جب بھی اردو مضمون کو پڑھیں گے تو طنز و مزاح سے آپ کا ناطہ جڑا رہے گا۔ بہت اہم جو ہے وہ اسلوب ہے اردو ادب کا۔ اصل میں طنز، اگر ان دونوں کے معنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو طنز کے جو لغوی معنی ہیں، ڈکشنری میں جو معنی ہیں وہ طعنہ دینے کے آتے ہیں۔ ہم بھی عام طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یار طنز کر رہے ہو یعنی طعنہ دے رہے ہو۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص ہمیں نصیحت کر رہا ہے یا طعنہ دے رہا ہے، حالانکہ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے طعنہ دینے کا مقصد نصیحت کرنا ہوتا ہے، طنز کرنے کا مقصد اس کا نصیحت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا لفظ ہے وہ مزاح ہے۔ مزاح کا مطلب مذاق کہہ سکتے ہیں، ایسا مذاق جس سے ہلکی پھلکی ہنسی آ جائے۔ اور اب ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ڈکشنری کے میننگ، ڈکشنری کا مطلب کیا ہے، ڈکشنری میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ ایک ہوتی ہے اصطلاح۔ اصطلاح بچوں ہر سبجیکٹ کی، یا جیسے اردو ہے یا انگریزی ادب ہے یا اسی طرح میتھ ہے، سائنس ہے، بہت سارے ورڈز، الفاظ ایسے ملیں گے کہ جن کا ڈکشنری میں معنی، لفظی معنی کچھ اور ہوگا، اور اصطلاحی معنی یعنی اس کی دنیا میں، اردو کی دنیا میں یا میتھس کی دنیا میں یا سائنس کی دنیا میں اس سے کیا معنی لیا جاتا ہے وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی تھوڑا تفصیل ہوتی ہے اس میں۔ اصطلاح میں ہم اس لفظ کے لیے حذف یا تنقیص اور عام بول چال میں تمسخر اور لعن طعن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، مگر ان تمام اصطلاحوں میں طنز ہی اصل میں وہ اصطلاح ہے جسے انگریزی زبان کے سٹائر، انگریزی زبان میں اسی کے لیے جو ہے ایک صنف سٹائر ہے، سٹائر بولتے ہیں۔ آپ انگلش میں اگر 12th میں آپ کے غالباً وہ چیپٹر آئے گا جس میں سٹائر، اور ابھی 11 میں بھی آپ کوئی نہ کوئی چیپٹر ایسا ہوگا جس میں سٹائر ہوگا، طنز ہوگا۔ تو ادبی اصطلاح میں اس لفظ کے لیے حذف یا تنقیص، تنقیص کہتے ہیں نقص نکالنا، حذف کہتے ہیں کسی کی برائی کرنا، اور عام بول چال میں کہیں تو تمسخر یعنی مذاق کرنا یا مذاق اڑانا، یا لعن طعن یعنی طعنہ وغیرہ دینا۔ اس کے لیے اردو ادب میں یہی اصطلاح رائج ہے۔ طنز ہی کے نام سے اردو ادب میں ہم سٹائر کو جانتے ہیں۔ اپنے مقصد کے اعتبار سے، اب مقصد کیا ہوتا ہے طنز کا؟ اصل میں اچھا طنز جو ہوتا ہے وہ اصلاح کی غرض سے، ہم کسی کمی کو دیکھتے ہیں، معاشرے کی کمی کو دیکھتے ہیں اور اس پر طنز کرتے ہیں، اس طرح کہ معاشرے کو ہلکی سی چبھن تو محسوس ہو، لیکن اس کا مقصد زخم دینا نہ ہو بلکہ اصلاح کرنا ہو، کہ معاشرہ، سوسائٹی، سماج اس کی طرف غور و فکر کرے اور اس کمی کو، اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ طنز کا مقصد ہوتا ہے۔ مزاح میں نے بتایا خوش طبعی کو کہتے ہیں، مذاق کو کہتے ہیں، لغت میں اس کے یہی معنی درج ہیں۔ انگریزی میں اس کو ہیومر کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اچھا سینس آف ہیومر ہے، مذاق کا اچھا سینس ہے، لیکن مزاح کی بھی کئی قسمیں ہیں بچوں۔ بہترین مزاح وہ ہے جس میں لطافت ہو، نازکی ہو، شائستگی ہو، پھکڑ پن نہ ہو۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کون سا مذاق اچھا ہے، کون سا مذاق برا ہے، کون سا مذاق آپ اپنے والدین کے سامنے کر سکتے ہیں، کون سا مذاق آپ اپنے عزیز دوست، اساتذہ کے سامنے، یا ایسا مذاق جو پڑھ سکتے ہیں، وہ صاف ستھرا مذاق ہوتا ہے، ہوا کرتا ہے، اس میں شائستگی ہوتی ہے، نالائق پن نہیں ہوتا، لائق پن ہوتا ہے، لطافت ہوتی ہے، نازکی ہوتی ہے، اور مناسبت ہوتی ہے، یعنی وہ مناسب ہوتا ہے۔ اردو ادب میں کیا ہے کہ طنز اور مزاح کو ایک ہی اسلوب سمجھا جانے لگا ہے، کہ یہ طنز اور مزاح جو ہے الگ الگ نہ ہو کر ایک ہی اسلوب ہے، ایک ہی سٹائل ہے لکھنے کا، بات کو کہنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یعنی اگر مذاق میں بات کہی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی طریقہ، حالانکہ الگ الگ ہے۔ طنز کا معنی طعنہ دینے کا ہے، مزاح مذاق ہے، لیکن اس کا استعمال ہم دیکھیں تو زیادہ تر لکھنے والوں نے، جو اردو ادب میں لکھنے والے گزرے ہیں، انہوں نے طنز و مزاح کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیا۔ مثلا ایک ہی مضمون میں، ایک ہی افسانے میں، ایک ہی تصنیف میں، ایک ہی چیز میں جو وہ لکھ رہے ہیں، ایسے مان لو مضمون ہے یا کوئی افسانہ ہے، اس میں طنز و مزاح کا استعمال یا شاعری کہہ لیں، اس طرح کیا کہ دونوں کو ملا جلا کر کے پیش کیا، خلط ملط کر کے ملا جلا پیش کیا۔ اب دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا ہے۔ اس کی روایت حالانکہ بہت پرانی ہے، ہم دیکھیں تو 17ویں صدی کے آخری دور میں، 1670 80 90 کا جو دور ہے، دلی کے شاعر جب اردو زبان، اس زمانے میں اردو زبان کو دہلی کے اندر خاص طور پہ شاعری کے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا، فارسی زبان کا بول بالا تھا، اردو کو ریختہ گری پڑی زبان کہا جاتا تھا،
اور کیا کرتے تھے، فارسی میں اردو کے پیوند لگا دیتے تھے، کہیں کہیں اردو کے الفاظ جو ہے وہ تفنن طبع کے طور پر، ایک فن کے آزمائش کے طور پر، ایسے ہی مطلب کہہ لیں کہ ہلکے پھلکے طور پر استعمال کر لیتے تھے، اور اسی طرح وہیں سے جو ہے طنز و مزاح کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اسی زمانے میں ایک شاعر ہیں جعفر زٹلی، جی ہاں، انہوں نے اردو طنز و مزاح کا انہیں پہلا باقاعدہ شاعر کہا جاتا ہے۔ اصل میں انہوں نے بہت سے اشعار کہے ہیں، بہت سی غزلیں کہی ہیں، جس میں بادشاہوں پر زبردست طنز کیا ہے، زبردست طعن و تشنیع کی ہے، زبردست طعنے کے نشتر چلائے ہیں۔ ان کی شاعری میں طنز کا عنصر زیادہ ہے، طنز کی ملاوٹ زیادہ ہے، مزاح کم ہے، مذاق کم ہے، اور طنز زیادہ ہے، اور ان کا طنز جو ہے وہ دل دکھانے والا ہے۔ جی ہاں، وہ طنز نہیں ہے جس کو ہم اصل میں طنز کہتے ہیں کہ اصلاح کی غرض سے، دل کو چبھانے کے لیے، دل کو دکھانے، زخم دینے کے لیے نہیں، بلکہ ہلکی سی ذرا سی نوک سی اس طرح چبھے کہ سامنے والے کو اصلاح کا احساس پیدا ہو جائے۔ وہ ایک باغی اور انقلابی شاعر تھے۔ ان کے مزاح میں بھی خوش دلی کی جگہ پھکڑ پن اور مذاق کرنے سے زیادہ مذاق اڑانے والا انداز زیادہ ملتا ہے۔ میں نے بتایا کہ مزاح بھی اردو ادب میں وہ قابل قبول بہترین کہلایا جاتا ہے جس میں پھکڑ پن نہ ہو، جس میں دوسروں کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو۔ ابھی ہم جب پطرس بخاری جو ایک طنز و مزاح کے مشہور جو ہے وہ ادیب ہیں، ان کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو مزاح کا نشانہ خود بناتے ہیں، اپنے آپ کو مزاح کا نشانہ بنا کر ہمیں ہنساتے ہیں۔ دوسروں کی ہنسی اڑانے کے بجائے ان کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کا جو ہے وہ بیچ میں رکھ کر خود پر مذاق اڑاتے تھے۔ اس اعتبار سے انہیں اردو کا بڑا طنز و مزاح گو تو نہیں کہا جا سکتا، مگر وہ پہلے باقاعدہ شاعر ضرور ہیں، پہلے باقاعدہ شاعر ضرور ہیں جنہوں نے طنز و مزاح کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ ان کے بعد کئی شعراء ہیں، جیسے میر ہیں، سودا، غالب ہیں، ان کے یہاں بھی ہمیں طنز و مزاح نظر آتا ہے۔ غالب کے کلام میں تو شوخی کے ساتھ ساتھ گہرا طنز ملتا ہے۔ آپ کو بہت ساری مثالیں ایسی مل جائیں گی جس میں غالب نے شعر کے اندر جو ہے شوخی سے کام لیا ہے، طنز سے کام لیا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ غالب کی نثر میں بھی جس کا زیادہ حصہ خطوط پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، غالب جو نثر نگاری کی ہے وہ 12ویں میں آپ ان کے خطوط پڑھیں گے، لیٹرز ہیں ان کے، جس میں بہت زیادہ ہمیں شوخی اور مزاح دونوں کے بہت بلند نمونے مل جاتے ہیں۔ ان کے بعد بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے روش اختیار کی، مگر یہ سب انفرادی انڈیویجول کوششیں تھیں، اکیلے لوگوں کی کوششیں تھیں۔ لیکن باقاعدہ آغاز جو ہوتا ہے وہ لکھنؤ کے ایک ہفتہ وار اخبار اودھ پنج، اس کے اجرا سے، اس کے جاری ہونے سے، اجرا یعنی جاری ہونا، ایک اخبار تھا لکھنؤ کے اندر جو شروع ہوا، ہفتہ وار ہفتے میں نکلا کرتا تھا، اودھ پنج نام تھا۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس میں ایسے ہی مضمون چھپا کرتے تھے جس میں طنز و مزاح ہوا کرتا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں گے۔ اصل میں طنز کے ساتھ مزاح اس لیے جڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف کسی کو طعنہ دیں گے، یا ادیب کوئی طعنہ دے گا اپنی جو ہے مان لو تصنیفات میں جو وہ لکھ رہا ہے، تو وہ چبھیں گی، زیادہ تر باتیں جو ہے وہ سیدھا چبھیں گی۔ لیکن اگر مذاق کے پیرائے میں، مذاق کے دائرے میں اس بات کو کہہ دے گا، مذاق کی چاشنی ملا کر کہہ دے گا، مزاح کی مٹھاس ملا کر کہہ دے گا، تو وہ بات اس طرح چبھے گی نہیں، اور پھر وہ اصلاحی بن جائے گی، اس سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ کرتا کیا ہے ادیب طنز و مزاح کے ذریعے سے معاشرے میں وہ ناہمواریاں جو ہیں، وہ جو ایسی چیزیں ہیں جو لوگ جن کی طرف لوگوں کی نظریں جاتی نہیں ہیں، لیکن لوگ وہ کر رہے ہیں، اور وہ کام غلط ہیں، برے ہیں، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں، بارات میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں مثلا، تو وہاں جس کے کپڑے بہت زیادہ اچھے ہوں اس کی بہت زیادہ پوچھ ہے، اور اگر کسی کا لباس بہت عمدہ نہ ہو تو ہم اتنا زیادہ پوچھ اس کی نہیں کرتے ہیں۔ مثلا ہم عزت کس کی کر رہے ہیں؟ لباس کی، اور انسان کی عزت ہم سے نکلتی جا رہی ہے۔ اسی بات کو اگر سیدھے طور پر کہا جائے تو اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر طنز و مزاح کے طور پر کہا جائے، جیسا کہ آپ نے وہ سنی ہوگی کہانی، غالباً ناصر الدین کی جو آپ نے کہانی سنی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو پھر کھانا کھلانے لگے تھے، پھر ان کو لوگوں نے روکا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کپڑوں کی ہی تو دعوت ہے، اس سے پہلے بھی میں آیا تھا لیکن مجھے کسی نے میری آؤ بھگت نہیں کی، لیکن اب میں عمدہ لباس پہن کر آ گیا تو سب کے سب مجھے پوچھ رہے ہیں۔ تو طنز و مزاح کے ذریعے جو ہے ایسی باتوں پر اصلاح کرنے کے مقصد سے جو ہے طنز کیا جاتا ہے مزاح کے ساتھ، کہ جن پر عام طور پر نظر لوگوں کی نہیں جاتی ہے۔
تو طنز و مزاح کی تاریخ میں شاعر کی حیثیت سے دیکھیں تو بہت زیادہ نام، جو اکبر الہ آبادی کا بہت نام ہے، مجید لاہوری، ظریف لکھنوی، سید محمد جعفری اور دلاور فغار کے نام مشہور ہیں۔ اگر میں اکبر الہ آبادی کی آپ کو ایک دو مثال دوں، بہت بڑے شاعر تھے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جسٹس بھی تھے، عدالت میں یہ جج بھی رہے ہیں انگریزوں کے زمانے میں، اس کے باوجود بہت عمدہ شاعری کہتے ہیں کہ لیڈر کی دھوم ہے اور فالوور کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں انگریزی زبان کے الفاظ کو بھی بڑے اچھے سے استعمال کیا ہے۔ لیڈر کی دھوم ہے اور فالوور کوئی نہیں، سب تو جنرل ہیں یہاں، آخر سپاہی کون ہے؟ سب کے سب اپنے آپ میں لیڈر بن رہے ہیں، سب کے سب جنرل بن رہے ہیں، تو سپاہی کون ہے؟ لڑنے کی صفوں میں جو لگ کر جنرل کے پیچھے جو صفیں لگیں گی، جس میں سپاہی کھڑے ہوں گے، وہ کون ہے؟ تو بڑے زبردست طریقے سے طنز و مزاح طنز کیا ہے کہ آخر جنرل کون ہے؟ جنرل تو سب ہیں، لیڈر تو سب بننا چاہتے ہیں، فالوورز کہاں ہیں؟ پیچھے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، حکیم بادشاہوں کے ساتھ اور بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ۔ کیا جو لیڈر ہیں، کہتے ہیں یہ آزادی کی لڑائی کی جو شروعات ہے، جب لیڈر نیتا بنے ہوئے تھے اور سرکاری عہدے بھی ان کے پاس تھے، تو کہتے ہیں قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ بڑی تکلیف ہے لیکن آرام والی تکلیف ہے، جس میں آرام رہے۔ تو یہ طنز کی مثال ہے۔ نثر نگاروں میں منشی سجاد حسین، پنڈت رتن ناتھ سرشار، عبد المجید سالک، چراغ حسن حسرت، شوکت تھانوی، پطرس بخاری کا نام بہت اہم ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اب ہم پطرس بخاری کا جو مضمون پڑھیں گے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اگلے ویڈیو میں آپ کو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی کہ طنز و مزاح کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔